الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ ترجمہ، نیک بیبیاں وہ ہیں جو مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک خدا سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ اس آیت کے اندر صالحات کی تعریف بیان ہوئی، ایسی عورتیں جو فرما برداری کرنے والی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے حافظات للغیب ہیں۔ اس کے عموم میں سب چیزیں داخل ہیں، مرد کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی اولاد کی حفاظت کرنا، اور اپنی جان میں خیانت نہ کرنا، یعنی دوسرے مردوں جو غیر ہوں ان کے گھر میں نہ آنے دینا، غیر مردوں سے تعلقات پیدا نہ کرنا، یہ سب اس کے عموم میں داخل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت بہتر ہے کہ شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے، اور حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال کے بارے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی: شکر گزار دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور 4 ایسی بیوی جو اپنی جان میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نافرمان عورتوں کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا خوف ہو، یعنی احتمال قوی ہو، ان کو ناصحانہ طور پر سمجھاؤ کہ وہ نافرمانی سے باز رہے ہیں، اگر نہ مانیں اور نافرمانی پر ہی اتر آئیں تو ان کے بستروں میں لیٹنا چھوڑ دو، جو کہ ایک سمجھدار اور وفادار دیندار عورت کے لیے اچھی خاصی سزا ہے۔ اگر یہ طریقہ کامیاب نہ ہو تو پھر مار پیٹ اختیار کر سکتے ہو۔ اس آیت کے اندر واضح طور پر اس بات کا حکم ہے، اور کسی بھی مسلمان کو اس کے اندر کسی قسم کی شرم یا کسی قسم کی اور بات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کلام ہے وہ واضح ہے، اور اس کی جو ایک حدیث ہے وہ بھی ہم نے پڑھی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تماچا مار دیا، وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے گھر والے بھی ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قصاص ہوگا، یعنی بدلہ ہوگا۔ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک بات کا ارادہ کیا، یعنی بدلہ دلانے کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری بات کا ارادہ فرمایا ہے۔ لیکن یہ آیت عورتوں پر تشدد کا ایک کھلا لائسنس نہیں ہے۔ متواتر حدیث کے اندر جو ہے اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ سخت نہ ماری جائے، جیسے ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، یا اس طرح کی کوئی اور تکلیف دی جائے، اور جو لوگ مارتے ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے احادیث ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی کے گھر بہت ساری عورتیں پہنچیں اور شوہروں کے مارنے کی شکایتیں کرنے لگیں، لہذا آپ نے فرمایا کہ محمد کے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتیں آئی ہیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں، یہ لوگ تم میں اچھے نہیں ہیں۔ یہ نہایت اہم حدیث ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ گویا مارنے کی اجازت ہے، لیکن جو مار رہے ہیں وہ ان کو اچھا نہیں کہا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ازواج مطہرات پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اس کی بھی حدیث موجود ہے۔ گویا اجازت کا ملنا ایک چیز ہے، لیکن اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی جو ہے وہ ایک چیز ہے۔ ایک اور اہم بات جو پہلے بھی بیان ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حقوق مرد اور عورت کو دیے گئے ہیں ان حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، اور جب اگر کوئی حق دیا ہے، کوئی برتری دی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔